بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں برترین دعا بہترین دعا جو ہو سکتی ہے وہ دعا یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرما اب چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو ہر بندے پر یہ دعا کرنا واجب ہے مطلب کچھ دعائیں مستحب ہیں جیسے اربعین کا دن آنے والا ہے دعائے اربعین ہے ہاں کہاں شیعوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شیعہ دعائے اربعین یا زیارت اربعین کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔
اب کوئی پڑھنا بھول گیا تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ مثلاً جناب اس کو خدا سزا دے گا، لیکن یہ دعا نہ کرنے پہ سزا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بالغ ہے اور دن میں تقریباً 17 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، تو 17 رکعت نماز میں کم از کم 10 مرتبہ یہ دعا کرنا واجب ہے۔ مطلب یہ دعا نہ کرو تو اللہ سزا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے کسی کو کہا کہ میں نے کہا ہر محبت کرنا شاید لازم نہ ہو، اور محمد اور آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ آپ کبھی بولو میں بیٹے سے چلو محبت نہیں کرتا، بیوی سے محبت نہیں کرتا، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا، محلے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو سب چلے گا۔ لیکن اگر یہ کہو کہ میں آل محمد سے محبت نہیں کرتا، کہ اس محبت میں تیری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو محمد اور آل محمد سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ کیونکہ اگر تو حج کر رہا ہے احسان مصطفیٰ کا، اگر تو نماز پڑھ رہا ہے احسان مصطفیٰ کا، اگر تیرے اندر غیرت و حیا ہے یہ احسان مصطفیٰ کا، اگر تیری ماؤں کے سروں پہ چادر ہے یہ احسان مصطفیٰ کا، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ وہ سجدہ تب تک مقام قبولیت نہیں پاتا جن سجدوں میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو۔ وہ طواف اگر بغیر محبت کے تو ہوں تو وہ خالی چکر ہیں، ان میں کوئی ثواب پروردگار عالم نہیں دیتا۔ تو ہر انسان پہ جس طرح ایک محبت کو واجب قرار دیا، اسی طرح ایک دعا کو واجب قرار دیا، اور وہ دعا یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور کن کا راستہ؟ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں نے کہا فزیکل اگر نعمت والا راستہ دنیا دکھانا چاہے تو دنیا دکھا نہیں سکتی، لیکن علی والے راستہ دکھا سکتے ہیں، ایک ایسا فزیکل راستہ جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، شیعہ 80 کلومیٹر سے زیادہ راستہ دکھا سکتا ہے، جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے، جہاں انسانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے یہ کون سا راستہ ہے؟ کہ یہ نعمت والوں کا راستہ ہے۔ یہ کون سی صراط ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا مجھے سیدھا راستہ دے، سیدھا راستہ دے؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل، صراط سے مراد محبت ہے۔ اے خدا مجھے صحیح محبت پہ ہدایت فرما، کیونکہ اگر محبت انسان کی صحیح ہو گئی تو انسان کا راستہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے فرقے آپ دیکھتے ہیں بٹے ہوئے ہیں، سارا چکر کس کا ہے؟ محبت کا چکر ہے۔ کہ جناب یہ 1 2 3 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 5 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 12 کی محبت کرنے والے ہیں، مسیحی کون؟ عیسیٰ کی محبت کرنے والے ہیں، مجوس کون؟ یہ آگ سے محبت کرنے والے ہیں، ہندو کون؟ یہ بتوں سے محبت کرنے والے، کوئی رام سے، کوئی کرشنا سے۔ تو یہ سب کچھ انسان جو لٹا رہا ہے کس کے چکر میں؟ محبت کے چکر میں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ شیعہ صرف امام حسین پہ پیسہ لگاتے ہو، کئی ٹنڈولا یار چلے جائیں، میں نے ہندوؤں کو کئی کلومیٹر پیدل اپنے مندروں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے کوئی سبیلیں بھی نہیں لگی تھی، ہاں پیدل چل رہے تھے۔ کس کی محبت میں؟ بت کی محبت میں۔ یہاں کوئی پیدل چلتا ہے کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں۔ ہاں تبھی کہا دعا کرو کہ اے خدا مجھے صحیح محبت عطا فرما، کیونکہ انسان کبھی غلط محبت پہ بھی سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور اس محبت پہ آنسو بھی بہاؤ تو خریدار سیدہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہیں۔ ہاں اصل قصہ قصہ محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جس راہ کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ راہ کون سی ہے؟ راہ محبت ہے۔ یہ صراط محبت اگر خالص ہو گئی تو انسان کی سمجھو دنیا بھی سنور گئی، انسان کی آخرت بھی سنور گئی۔ ہم صبح سے شام تک جو محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، واللہ اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان زحمت کیوں کرے؟ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ جو شکم مادر میں آتا ہے
9 مہینے ماں کو تکلیف دیتا ہے، جب پیدا ہو پھر بھی تکلیف دیتا ہے، جب تک یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو پھر بھی ماں کے لیے باعث اذیت ہے۔ اس کا خیال کرو، اس کی اسکولنگ، اس کے کپڑے، اس کی ستھرائی، اس کی صفائی، کتنا مشکل ہے بچے کو پالنا۔ تو کہا کہ مولا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ بچہ شکم میں بھی تکلیف دے رہا تھا، پیدا ہوا تب بھی تکلیف دی، بڑا ہوا تب بھی تکلیف دی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ماں اس کی خدمت کیوں کر رہی ہے۔ کیونکہ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو گے۔ جس بچے نے ماں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، شکم میں آیا کون سی نیکی کی، پیدا ہوا کون سی نیکی کی، ہاں بڑا ہوگا کچھ ماں باپ کے لیے کرے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ ماں پوری پوری رات جاگتی ہے۔ تو کہا مولا اس میں کمال کوئی بچے کا نہیں ہے کہ بچہ اتنا با کمال ہو کہ ماں اس کے لیے کچھ کرے۔ مولا فرماتے ہیں نہ ماں کا کمال ہے نہ بچے کا کمال ہے، کہ مولا کس کا کمال ہے، کہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر خدا یہ محبت ماں کو نہ دیتا، یہ ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنی زحمت و محنت نہیں کرتی۔ جناب پڑوس کا بچہ روئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اپنا بچہ روئے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی اور کا بچہ روئے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن اپنا بچہ روئے تو نیند خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے، محبت پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ساری کڑیاں جب آپ جوڑتے جائیں گے، انسان کے وجود سے اگر محبت کو نکال دو تو گویا انسان کے وجود سے خوشی نکل جاتی ہے، انسان کے وجود میں محبت کو ڈال دو گویا انسان کے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ یہ ایک بار آواز کو سیٹ کر دیں، بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ رسول خدا اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بنے، سجدوں کو طول دیا، حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ تو ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نانا تھے، اور نانا کی نواسے سے محبت کیا ہے، نیچرل ہے۔ آپ اس چیز کو اتنا اعزاز کیوں دیتے ہیں کہ رسول نے کاندھوں پہ بٹھا دیا، رسول نے سجدوں کو طول دے دیا؟ کہ ہمارے گھر میں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ناقہ نہیں بنتے؟ کیا آج کوئی نانا کوئی دادا اپنے نواسوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو تبھی خدا نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہ جو تمہیں دے اسے لو، یہ جو تمہیں جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہ جس سے محبت بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی اور جذبات سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ آیت کب اتری؟ فرمایا جب مسجد کے سارے دروازے بند کر لیے گئے اور ایک دروازہ کھلا رکھا، اور ادھر علی ابن ابی طالب کا دروازہ تھا، تب چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، ارے ہمارا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کیونکہ علی داماد ہے، کیونکہ زہرا کا شوہر ہے، کیونکہ علی کو بچپن سے پالا ہے، علی سے محبت ہے، لہٰذا محبت علی میں علی کا دروازہ کھولے رکھا۔ یہاں پہ قرآن کی آواز آئی کہ لوگو یہ جو میرا حبیب ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ اگر دروازہ بند بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے، دروازہ کھول بھی رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ ہماری محبتوں میں صلی علی محمد، ہماری محبتوں میں اور تمہاری محبتوں میں فرق ہے، کیونکہ ہماری محبتیں لالچوں میں پھنسی ہوئی، ہماری محبتیں ضرورتوں کے اندر گرفتار، ہماری محبتیں جہالتوں کے اندر پڑی ہوئی۔ لیکن رسول جس سے محبت کرے وہ محبت عاقلانہ محبت، وہ عارفانہ محبت، وہ جس سے محبت کرے وہ محبت طہارت والی محبت۔ تو جس طرح نبی اگر مسواک رکھے تو مسلمان پہ سنت ہے، اسی طرح رسول اگر نواسوں سے محبت کرے تو امت کے لیے سنت ہے۔ جس طرح سیدہ کے دروازے پہ جا کر احترام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ بیٹی کے در پہ کھڑے ہیں، یہ سمجھو یہ محبت تحت عقل محبت ہے۔ تبھی فرمایا کہ خدا ان کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے کیا ہوتا ہے،
غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ایک ٹریک پہ چلا، جو ٹریک سیدھا ٹریک ہے، جس میں اعوجاج نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کیونکہ آج آپ بھی ایک راستے پہ چل رہے ہو، میں بھی ایک راستے پہ چل رہا ہوں، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری راہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اپنی محبتوں کو دیکھ، تیری محبت صحیح ہے یا تیری محبت غلط ہے۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی، اگر آپ نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے تو آپ کو کہا جائے گا موٹر وے سے جائیے، بہترین سواری آپ کے پاس ہو، بہترین گاڑی آپ کے پاس ہو، بہترین ڈرائیور آپ کے پاس ہو، اور آپ صحیح ٹریک پر اگر 120 کی سپیڈ سے جاتے ہو تو 1.5 گھنٹے کے اندر آپ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر وہیں پہ ٹریک بدل گیا، ڈرائیور نہ بدلے، گاڑی نہ بدلے، وہی گاڑی سپیڈ والی، لیکن اس کے بجائے کہ آپ حیدرآباد کے ٹریک پہ چڑھو، آپ گوادر کے ٹریک پہ چلے جاؤ، اتنی سپیڈ سے حیدرآباد سے دور ہوتے جاؤ گے اگر ٹریک بدل گیا۔ امت کا جب ٹریک بدلا، کوئی خارجی بنا، ہاں نمازیں بڑی پڑھ رہے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان بڑے تھے، پوری رات تسبیح الہی میں مشغول تھے، لیکن جناب یہ گاڑی حیدرآباد تو نہیں جا رہی، یہ گاڑی گوادر کے راستے پہ جا رہی ہے، تو کتنی بھی سپیڈ مارتا گیا لیکن کبھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچے گا۔ اصل یہ ہے اپنا ٹریک ڈھونڈو، پھر نماز پڑھو گے تو جنت تک پہنچائے گی، پھر روزہ رکھو گے تو جنت تک پہنچائے گا، پھر حج کرو گے تو جنت تک جاؤ گے، پھر کتنی بھی سپیڈ ہو اتنی جلدی جنت تک پہنچو گے، کیونکہ محبت کا ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر ٹریک محبت بگڑ گیا، بہترین نماز بھی ہو، تبھی رسول نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صبح سے شام تک نمازیں پڑھ دے، پورا سال حج و عمرے میں مشغول رہے، لیکن فرمایا اگر علی کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ اصل محبت کا ٹریک ہے۔ ابھی کسی جوان نے کہا مولانا یہ جو حدیث ہے کہ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے وہ جنت جائے گا، میں نے کہا یقیناً جنت جائے گا، یہ جناب سیدہ کا قول ہے، لیکن ایک تفریق کی بی بی نے شیعہ میں اور محب میں، لیکن یہ تو لازم ہے کہ محب جنت میں جائے گا ہی، تو اب کیسے جائے گا؟ عمل میں کمزور ہے، کبھی گناہ بھی کیے، کبھی نافرمانیاں بھی کیں، کبھی ناچاکیاں بھی کیں، تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے، بندہ ٹریک پر تو ہے پر گاڑی خراب ہے، گاڑی کی سپیڈ نہیں ہے۔ سپیڈ والی گاڑی کون سی؟ جس کی ہر پرزہ کیا ہو، صحیح ہو، ہاں نماز بھی اپنی جگہ پہ، حج بھی اپنی جگہ پہ، خمس بھی اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ بھی اپنی جگہ پہ، نگاہیں بھی صحیح، زباں بھی صحیح، کان بھی صحیح، بدن بھی صحیح، اعضاء بھی صحیح، پوری گاڑی سیٹ ہے، ٹریک بھی اچھا ہے، محبت محمد اور آل محمد کا ٹریک ہے۔ اب ٹریک پہ بھی صحیح ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، میں نے کہا اگر اسپیڈ سے جائے گا تو مالک کی طرح جنت پہ پہنچے گا، سلمان کی طرح جنت پہ پہنچے گا، ہاں جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح جنت پہ پہنچے گا، جناب مسلم ابن اوسجا کی طرح جنت پہ پہنچے گا، جناب یزید ابن سبیت کی طرح جنت تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میں نے کہا اگر گاڑی کے پرزے خراب ہیں، عمل خراب ہے، بھلے چاہے دھکا اسٹارٹ گاڑی ہو، ٹریک تو صحیح ہے، ہاں اس کو 1.5 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں، جس کی گاڑی خراب ہو پیدل چل چل کے پھر بھی ٹریک اگر صحیح ہے تو حیدرآباد تک پہنچ تو جائے گا۔ ٹریک صحیح ہونا چاہیے۔ اب پہنچنے میں برزخ کا سفر لمبا ہو سکتا ہے، گنہگار تھا، برزخ کا سفر اٹھتے بیٹھتے کانپتے کانپتے ہانپتے ہانپتے، لیکن بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت تک پہنچے گا، کیونکہ ٹریک صحیح ہے۔ لیکن میں نے کہا شرط یہ ہے چلتا رہے، یہ نہیں کہ ہائی وے پہ بیٹھ ہی جائے، ہائی وے لے کر نہیں جائے گا، آپ نے کم از کم قدموں کو اٹھانا ہے، چند قدم چلانے ہیں، چلنا تیرا کام ہے، جنت تک پہنچانا حسین کا کام ہے۔ انسان کا ٹریک صحیح ہونا چاہیے، تبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اس محبت کے ٹریک پہ مر گیا وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ خلاصہ زندگی دنیا کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، خدا کہتا ہے دوسری محبتوں کے گلوں پہ خنجر چلا تب جا کے عاشق خدا بنے گا، کیونکہ یہاں ٹکراؤ محبتوں کا ٹکراؤ ہے۔ کربلا کیا ہے؟ محبتوں کے ٹکراؤ کا نام ہے۔ امام حسین نے کیا قربان کیا؟ اہل و عیال کو قربان کیا، اکبر کی محبت قربان کی، ہاں 4 سالہ بچی قربان کی، اپنے بیٹے زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی، قربانی ہے نا۔ مد مقابل کون ہے؟ ابن سعد۔ کس محبت میں حسین کا قاتل بن رہا ہے؟ شہر رے کی حکومت۔ یہ جب تاریخ کے خطبے پڑھتے ہیں تو انسان تعجب کرتا ہے کتنا کلام کیا امام حسین،
ایک راوی ہے کربلا کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ. جب مولا حسین مکے سے چلنے لگے تو فرمایا کون ہے اس راہ میں میرے ساتھ چلے میری مدد کرے. کچھ لوگ آئے کہ کہا امام حسین ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا کس طرح؟ کسی نے کہا میرا گھوڑا لے جائیں, کسی نے کہا میرے پیسے لے جائیں. امام فرمایا نہ تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی. فرمایا اگر اس راہ میں میری مدد کرنا چاہتے ہو محجت یہ راستہ خون کا راستہ ہے. فرمایا یہاں جس میں یہ جرت ہے کہ اپنی جان دے سکے وہ اس راہ پہ چلے. اس سے کم میں حسین ابن علی راضی نہیں ہوتے. یہ راہ ہے ہی شہادت کا راستہ, قربانی کا راستہ. تبھی آپ جتنے بڑے بڑے اپنے شہداء دیکھ لیں جن کو اللہ نے مقام شہادت نصیب کیا, شہید ابن جعفر سے, شہید حسینی سے, شہید قاسم سلیمانی سے, بڑے بڑے شہیدوں کو ان کے وصیت نامے پڑھیں گے دعا یہی تھی کہ خدا ہمیں کیا عطا کر؟ شہادت عطا کر. ان کی شاعریوں میں رنگ شہادت ہے کہ علی والے کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پر آئے یا وہ موت پر آ جائے. یہ ہم لمحہ موت کے لیے کیا رہتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں, کیونکہ یہ ٹریک ہی شہادت کا ٹریک ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ گاڑی کو جس طرح بوسٹ کیا جائے بہت جلدی جنت تک پہنچی جائے, تو شہادت وہ بوسٹر ہے جو انسان کو بہت جلدی کہاں پہنچا لیتا ہے؟ جنت تک. تو امام نے کہا نہیں, گھوڑے کی ضرورت نہیں. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ. یہ طبری اگر تاریخ کربلا کو نقل کرتا ہے, آپ کے جتنے بھی مقاتل ہیں روایتوں کا سرا جس شخص تک پہنچتا ہے وہ ضحاک بن عبداللہ ہے. ضحاک بن عبداللہ مشروی امام حسین کے پاس آیا, عرض کیا مولا حسین میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, لیکن مولا مجھے ایک چیز کا آپ سے اذن چاہیے, وعدہ چاہیے. آؤں گا آپ کے رکاب میں لڑوں گا, دشمنوں کو قتل کروں گا, لیکن ایک چیز, میں مرنا نہیں چاہتا. کیا مطلب؟ کہ میں تب تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ جنگ آپ کی سپورٹ میں جا رہی ہے. جب مجھے محسوس ہوا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے میں جنگ سے نکل کے چلا جاؤں گا. امام فرمایا میں راضی ہوں, جہاں تک میرا ساتھ دینا چاہتے ہو میرا ساتھ دو. ضحاک کربلا میں آیا. روز عاشور جتنے خطبات امام حسین ضحاک نے لکھا. شب عاشور شاید یہ مصلحت الہی تھی کوئی بندہ کربلا سے زندہ جائے اور ہر واقعہ اور روایات کو لکھے. شب عاشور کہتا سب سے زیادہ جس آیت کی تلاوت ابا عبداللہ الحسین نے کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 176 اور 178 نمبر آیت ہے, جس میں خدا بار بار کہتا ہے کہ اے یہود, اے نصارا, اے لوگو, اگر خدا تمہیں مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا تم سے راضی ہے یا تم سے محبت کرتا ہے. اگر خدا نے حکمران آئے فاسق و فاجر کو 90 سال زندگی دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ان سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو کثرت مال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو بڑے سے بڑا لشکر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. کہ بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے کہ شمر چیخ اٹھا کہ حسین ابن علی اتنی آیت نہ پڑھو, یہ بار بار کس کو آیت سنا رہے ہو؟ ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اور کل اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے, اور تجھے مار دیا تو خدا بھی انعام دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں انعام ملے گا. مولا پھر اس آیت کو پڑھتے تھے, اس مہلت کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا, یہ مہلت اللہ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے. ضحاک کہتا ہے ظہر عاشور ہوئی, سب سے زیادہ جو کربلا میں شہید پیاسا تھا وہ ابا عبداللہ الحسین تھے. نہ اکبر نے ایسی پیاس دیکھی, نہ عباس علمدار نے ایسی پیاس دیکھی جو پیاس امام عالی مقام نے دیکھی. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جس نے کلام کیا تھا وہ امام حسین تھے. جو انسان زیادہ بات کرتا ہے اسے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. اتنے خطبے کا صبح عاشور سے لے کے ظہر عاشور تک لہجے ابا عبداللہ اور تھا, عصر عاشور لحن ابا عبداللہ اور تھا, وہ لحن سخت تھا. صبح عاشور رحمت کا لحن تھا. کہ قرآن میں ملتا ہے کہ بعض لوگ انبیاء پہ اعتراض کرتے تھے, مثلا حضرت موسیٰ پر اور آل حضرت موسیٰ کی قوم پر, کہ آپ کیوں آل فرعون کو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں؟ تو اس میں حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں معذرتاً, فرمایا اس لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی عذر پیش نہ کرے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. کیوں کہا کہ ہر شہید علی اکبر کے لیے حجت کبریٰ نہیں بولا گیا, صرف جناب علی اصغر کے لیے بولا گیا, یہ اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب
علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو لشکر یزید سے بھی یزیدی پکار اٹھے کہ ابن سعد تو نے ہمیں دھوکہ دے کر اس لشکر میں بلایا ہے، کہ سعد تم نے یہ کہا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا لہذا قتل کرو، اکبر بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، عباس بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، لہذا جواز قتل ہے کیونکہ خلیفے کی بیعت نہیں کر رہے۔ لیکن کہا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے اپنی ماں کو پکار نہیں سکتا، اس کے گلے پہ بھی تم نے تیر لگوایا، کہ تبھی یہ بچہ کیا ہے حجت کبریٰ، یہ جنگ بیعت نہیں ہے، مسئلہ حب و بغض ہے، یہ بغض امیر المؤمنین ہے، جس کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا کربلا میں جتنے بھی علی ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ نسل بنو ہاشم کو قلع کما کر دیا جائے۔ لیکن یہ اعجاز کربلا ہے کہ خدا نے کس طرح سے نسل آل رسول کو کربلا میں بچایا اتنے شدید ترین دشمنوں سے۔ وہی خدا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنایا، اسی خدا نے حضرت امام زین العابدین کو اس خبیث ترین دشمن کے چنگل سے کیا کیا، باہر نکالا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ کلام جس امام نے کیا وہ ابا عبداللہ الحسین تھے۔ زاہد کہتا ہے تبھی امام حسین سب سے زیادہ شدید عطش میں تھے، اتنی پیاس کسی کو نہیں لگی۔ اور عجیب کلام ہے، ابن سعد کو بلاتے ہیں کہ ابن سعد تم نے حسین کا بڑا ہونا دیکھا ہے، تو جانتا ہے بچپن سے صحابی کا بیٹا ہے، ایسا نہیں کہ ابن سعد کوئی فاسق اور فاجر بندہ ہو، مدینے میں اٹھتا بیٹھتا، ایک معزز خاندان سے تعلق، بار بار امام سے سمجھا رہے ہیں کہ کیوں جا رہا ہے، مجھے ریزن دے، اور خود جب مولا خطبے دیتے ہیں بار بار ریزن دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حسین ابن علی کو قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ مطلب اگر قتل کسی کا جائز ہے تو وہ بھی تب جائز ہے اگر وہ دشمن شریعت ہو، دشمن دین ہو، کوئی ریزن تو دو کہ نہیں، نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا، کہ کوئی رد و بدل لایا، نہیں رد و بدل نہیں لایا۔ وہ جملہ جو آپ سب نے سنا، فرمایا بغضاً لأبیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں امت کا ٹریک بدل گیا۔ جس انسان سے محبت کرنی چاہیے امت اس سے کیا کرنے لگی؟ نفرت کرنے لگی۔ جس علی کا عاشق ہونا چاہیے اسی علی کے دشمن بن جاؤ۔ جس حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے چومنا چاہیے، شمر اسی ابا عبداللہ الحسین کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے کینسر زدہ معاشرہ کہ جس معاشرے نے جس سے محبت کرنی ہے اس سے نفرت کرتا ہے، جس سے نفرت کرنی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ ہماری محبتوں کو صحیح ٹریک دیتی ہے کہ جوان اگر تیرے دل میں غلط محبت چلی گئی، حسین اس غلط محبت کو تیرے دل کے پیالے سے نکالتے ہیں اور صحیح محبت کا ٹریک تیرے دل پہ چڑھاتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کس محبت پہ اور قبلے میں چلے؟ صحیح محبت میں چلے۔ کہ ابن سعد کیوں ساتھ دے رہا یزید کا؟ کہ حسین ابن علی، یزید نے بولا ہے کہ میرے بچوں کو مار دے گا۔ امام نے فرمایا میں حسین گارنٹی دیتا ہوں اگر میرے پاس آئے گا تیرے بچوں پہ آنچ بھی نہیں آئے گی۔ کہ وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یزید نے کہا ہے، ابن زیاد نے کہا ہے کہ جتنی کوفے میں تیرا گھر ہے، مال و منال ہے، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ لے لے گا، فریز کر دے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ کتنی قیمت ہوگی تیرے گھر کی؟ کہا کہ مدینے میں میرے پاس ایک باغ ہے، یہ مشہور تھا باغ حسن کے نام سے۔ یزید کے باپ نے معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن کو آفرز دیں کہ جتنا پیسہ چاہیے حسن ابن علی مجھ سے لے لے، لیکن یہ باغ مجھے دے، کیونکہ پورے مدینے میں پر ثمر ترین اگر کوئی باغ تھا باغ حسن تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس باغ کے ہر درخت کا شاخہ لگایا امیر المومنین نے، اور ہر درخت کو لگانے کے بعد علی نے اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایسا مقدس باغ، مولا فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ باغ میں تجھے دے رہا ہوں جس کی قیمت تیرے گھر سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ حجت کو تمام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حسین چلو یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا کروں؟ یزید نے وعدہ دیا ہے شہر رے کی حکومت کا۔ تبھی کہا نا اگر دل میں رے کی حکومت کی خواہش بھی ہے تو حسین کے فرش عزا پہ بیٹھا نہ کرو۔ اس فرش عزا پہ آنے سے پہلے ان رے کی حکومتوں کو دلوں سے کیا کیا کرو؟ نکالا کرو۔ امام نے کہا کہ ابن زیاد یہ بتا ابن سعد، تجھے یقین ہے کہ جو حسین کہتا ہے وہ سچ ہے؟
تو مجھے صادق مانتا ہے، مجھے امین مانتا ہے؟ کہ جی ابا عبداللہ فرزند رسول ہو، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا پھر میں حسین کہہ رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی حکومت اور زرزمی کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں حسین کہہ رہا ہوں۔ کہتے یہ سننا تھا کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کی محبت تھی، اسی محبت میں اس نے سب کچھ دیا کہ میں حاکم شہر رے بنوں۔ غصے سے اٹھا اپنی جگہ سے اور کہا ابا عبداللہ تو وعدے دے رہا ہے، یزید نے لکھ کر دیا ہے اور مجھے پتا ہے تیری طرف آؤں گا جنت ملے گی، لیکن یہ یاد رکھ میرے دل میں جنت سے زیادہ شہر رے کی حکومت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر اٹھا۔ یا حسین ابن علی نے حجت کو تمام کیا یا اللہ نے امام حسین بدل گیا۔ پہلے محبت کے لہن میں بات کر رہے تھے، امام نے فرمایا بد دعا دی سے، فرمایا اللہ تجھے تیرے فراش میں، تیرے بستر میں ذبح کروائے۔ اور شہادت امام حسین کے بعد یہ سو رہا تھا، جناب مختار اس کے گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں بستر سے اٹھا بھی نہیں، مختار نے اس کا سر اس کے بستر میں قلم کر دیا۔ اگر امام حسین کی بات سنتا آج اس پہ رحمت بھی برس رہی ہوتی، آج اس پہ سلام بھی ہو رہا ہوتا، لیکن اس نے ٹریک اس کی زندگی کا بدل گیا۔ کہتے ہیں صبح سے شام تک سب سے زیادہ کلام کیا ابا عبداللہ الحسین نے۔ ضحاک ابن عبداللہ کہتا ہے آخری جب عصر عاشور کا وقت آیا، لہن امام حسین بدل گیا، لہجہ بدل گیا، سختی کا لہجہ آیا۔ فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے محاسن کے نیچے دیا۔ مستحب ہے جب دعا کرو تو داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا کرو، خدا دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہ اپنی ریش مبارک، لحیہ مبارک کے نیچے امام حسین نے ہاتھ دیا اور اس کے بعد کچھ جملے کہے، فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے اللہ مختلف قوموں پہ غضبناک ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ڈیلی دعا کرتے ہو، اے خدا مجھے غضبناک لوگوں میں شامل نہ فرمانا، مجھے ان میں شامل فرمانا جن پہ تیری رحمتیں نازل ہوئیں، تیری برکتیں نازل ہوئیں، تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا پہلے وہ یہود جنہوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک ہوا۔ پھر فرمایا وہ نصارا جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک ہوا۔ تیسرا فرمایا مجوس جنہوں نے آگ کو اللہ سمجھا اور اس کی پرستش کی، خدا اس پہ غضبناک ہوا۔ اب اس قوم کو مخاطب کیا، فرمایا ڈرو اس دن سے، فرمایا ان تینوں قوموں پہ خدا اتنا غضبناک نہیں جتنا قتل فرزند رسول پہ وہ غضبناک ہوگا۔ جو کام ابھی تم لوگ کرنے والے ہو، نماز رسول کا گلا کاٹنے والے ہو، فرمایا اللہ کی رحمت اپنی جگہ، لیکن غضب خدا سے ڈرو۔ اللہ کا غضب بڑا شدید ہے۔ سورہ شمس میں پڑھتے ہیں ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوہ فقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا ولا یخاف عقباھا۔ یہ کون ہے؟ ناقہ صالح، ایک اونٹنی، اس کو ذبح کیا۔ اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا ان کی عاقبت کیا ہوگی جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو کاٹا۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ لاکھوں اونٹنیاں کاٹ دو، اللہ غضبناک نہیں ہوتا۔ خدا اس اونٹنی پہ غضبناک کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو یہ شاعر اللہ میں ہے، یہ حسین نہیں، یہ نواز رسول ہے، اس کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف ہے۔ فرمایا ہر خطبے میں کبھی کہتے تھے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، پھر کہتے تھے کیا مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جو علی کا بیٹا، میں وہ ہوں جو فاطمہ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو فرزند رسول ہوں۔ فرمایا اپنا تعارف کرواتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اور کیا کیا خدا نے ان کے ساتھ؟ آپ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ جناب مختار نے ایک سے پوچھا کہ بتا تم نے کون سا گناہ کیا؟ جس شخص نے کہا کہ میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کہتے ہیں مختار نے حکم دیا، زندہ تھا، کیسے زمینوں پہ لٹاؤ اور ان کے اوپر زندہ تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے۔ اس سے زیادہ اشد عذاب، یعنی یہاں بھی بدبختی سے مرے اور آخرت میں تو اشد عذاب ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا ہے حسین نہر تک پہنچے تو تھے حضرت عباس کے بعد، لیکن میں نے حسین کو پانی کے قریب نہیں آنے دیا۔ پانی نگاہوں کے سامنے تھا لیکن میں نے حسین کو نہ پینے دیا نہ پانی اٹھانے دیا۔ ضحاک کہتا ہے اس شخص کو امام حسین نے بد دعا دی تھی،
کہ تو جتنا بھی پانی پیے گا خدا تیری پیاس کو کبھی بجھائے گا نہیں. کہتے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنی زمین پہ گول گھومتا تھا، اتنا پانی پیا پیٹ اس کا سوج گیا، لیکن چیختا تھا اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش. لوگ کہتے تھے پانی پی تو رہے ہو، کہتا حسین کی بد دعا مجھے یاد آ رہی ہے، جتنا پانی پیتا ہوں لیکن میری پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی. یہی ابن زیاد بدن پر ایسا زخم ہوا جس زخم کی وجہ سے پریشان تھا. یہی یزید ایک بیماری کے اندر، آج تک معلوم نہیں کہ یزید مرا کیسے، کس نے اس کو مارا، کس جوانی میں یہ دنیا سے چلا گیا. یہی بنو امیہ، جب بنو عباس آئے 1000 بنو امیہ کے نسلوں کے سر کاٹ کو اس نے زمینوں پہ رکھے، ان کے حاکموں کی قبریں کھود کے ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا گیا کہ بنو امیہ کے افراد یہاں سے دوڑ کے مصر کی طرف، حبشہ کے اندر، مصر کے اندر دوڑ کے چلے گئے. اس حاکم نے اس کو 3 دن اپنی گھر میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی. اس کے بعد بولا کہ کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی ہے؟ کہ 70 سال سے زیادہ ہم حاکم رہے ہیں. کہ آج یہ حال ہے کہ تم میرے پاس چھپنے کے لیے آئے ہو بنو عباس کے خوف سے. کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے دین کی سنتوں پہ عمل کیا تھا؟ تمہارے دین میں حلال و حرام کہاں ہے؟ کہ پھر تم حرام سے بچے، حلال پہ عمل کیا؟ کہ نہیں. اس حاکم نے کہا 3 دن میرے گھر پہ تھے، مہمان خدا تھے. آل امیہ جتنا جلدی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ، کہیں وہ عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. خدا نے اشد عذاب میں مبتلا کیا. یہی وہ کوفی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. حجاج ابن یوسف نے ان کے ساتھ وہ حال کیا کہ تاریخ لکھتی ہے سروں کو اس طرح مسجدوں میں کاٹا گیا کہ خون کی نہریں گویا مسجدوں سے پانی کی طرح بہہ رہی تھی. امام حسین نے فرمایا 3 غضب اللہ نے کیے، بدترین غضب خدا وہ ہے کہ اگر تم نواز رسول کا کیا کرو، سر کاٹو. تاریخ کربلا بتاتی ہے جنہوں نے صحیح محبتوں کا انتخاب کیا ان میں سے کوئی حر بنا، جنہوں نے غلط محبتوں کا اختیار کیا وہ ابن ملجم تھا، یا وہ شمر تھا، یا وہ ابن زیاد تھا، یا وہ ابن سعد تھا. تو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میری محبت صحیح ہے یا غلط ہے. فکر ابا عبداللہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی غلط محبت میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ غلط محبت تمہاری دنیا کا بھی خسران ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نسل جوان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے استاد بڑی پیاری مثال دیتے تھے. اسلام میں قلب کی بڑی اہمیت ہے. آپ پورا قرآن پڑھیں گے، ہاں کبھی لفظ فؤاد ہے، کبھی قلب ہے. تو قلب کو بعض لوگوں نے عقل سے بھی تشریح دی ہے. ہم دل اور دماغ کی جنگ کی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، کچھ کہتے ہیں الگ چیز ہے. بہرحال قلب عزیز ہے، بڑا مقدس ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. ہاں امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے پہلا جملہ یہ ہوگا، کہتے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑیں گے اور صدا دیں گے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. اے خدا میرا دل ذاق تنگ ہو گیا، اب اس قلب میں برداشت نہیں، میرا ظہور کر دے. کہ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی فرزند زہرا تجھے اذن ظہور دیا. اس کے بعد کعبے کی دیوار کے سامنے آئیں گے، اعلان ظہور کریں گے، اپنا تعارف پہلے کہیں گے یا اہل العالم انا القائم، اے اہل عالم میں قائم ہوں. کہتے لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. یا اہل العالم انا المہدی، لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. کہتے ہیں پھر آواز دیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا. پوری دنیا متوجہ ہوگی. یہ جو آپ 40 سن رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، مشی سن رہے ہیں، دنیا کسے جان رہی ہے؟ حسین ابن علی کو. کرسچنز، مسیحی، ہندو. ایک وقت دنیا میں آئے گا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے، پوچھو گے حسین، تو کہیں گے ہاں مسلمانوں کا، ان کے نبی کا نواسا ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا. اس قدر پیغام حسینی پھیل جائے گا کہ امام زمانہ اپنا تعارف کس سے کروائیں گے؟ 4 جملے کہیں گے، مصائب کے جملے. بہرحال تو فرمایا اس وقت بھی یہ جملہ، قلب بشر، فرمایا دل میں خدا رہتا ہے، کسی کا دل نہ توڑا کرو.
دکھ نہ دیا کرو. اور انہوں نے کسے دکھ دیا؟ ابا عبداللہ الحسین کو. انہوں نے کس کے دل توڑے؟ 4 سالہ بچی جناب سکینہ کا. انہوں نے کن بیویوں کو تکلیفیں دیں؟ سیدہ رباب کو، 6 مہینے کا بچہ. لیکن ایک پیاری مثال ہمارے استاد دیتے تھے، ہم نے پوری زندگی جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ قلب ہے. ظرف قلب نجس نہ ہو، ظرف قلب ہمیشہ پاک رہے. اور یہ کیسے پاک رہے گا؟ جب یہ پاکوں کی محبت کے ساتھ جڑا رہے گا. واللہ جن کی نسلیں فرش ازا سے جڑی رہیں ان کی دنیا بھی بچی، ان کی آخرت بھی بچی. ہم نے ایسے شیعوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جن کے بچے فرش ازا سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. 10 دن والے شیعہ، 10 دن مجلس میں آئے، دیٹس اٹ، ختم ہوگی کہانی. مجبوری ہے، لوگ پوچھیں گے نا کون ہو جناب سید ہوں، کون ہو جناب شیعہ ہوں، کون ہو جناب فلاں فیملی سے تعلق ہے، محرم آ گیا مجلس پہ نہیں گئے. 10 دن تو مجبوری ہے، اپنی شناخت کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ یورپ میں ہو، وہ یو کے میں ہو، وہ کینیڈا میں ہو، وہ آسٹریلیا میں ہو، وہ یو کے میں ہو، وہ یورپ میں ہو. 10 دن تو ہر بندہ آتا ہے. ہاں 10 دن بھی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے وجود میں کئی تبدیلی آ جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، فرش ازا باعث نعمت ہے. لیکن فرمایا جو مدام جڑا رہتا ہے امام حسین سے، وہ زیارت عاشورہ کے ذریعے، وہ زیارت کربلا کے ذریعے، وہ مجلس کے ذریعے سے، ہمیشہ اس کا دل کیا رہتا ہے؟ نورانی رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے. ہاں دور ہو جاؤ گے، یہ ایندھن ہے. کبھی یہ لائٹ بجھنے لگتی ہے تو پھر مجلس میں آؤ، ذکر میں آؤ، مصلی پہ آؤ، پھر یہ روشن ہو جاتا ہے. جب تک یہ روشن رہے گا یہ کبھی بھی غلط محبتوں کے اندر گرفتار نہیں رہے گا. مثال بڑی پیاری دی. انہوں نے کہا ایک محل کا تصور کریں آپ، کوئی بادشاہ کا محل ہے، کرسی خالی ہے. اب کوئی بھی جائے اس کرسی پہ بیٹھے کیا بن جائے گا؟ بادشاہ بن جائے گا. وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے، بس بندہ بٹھاؤ اور کیا بن جائے گا؟ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن انہوں نے کہا اگر اس محل کے اندر کوئی بھینس گھس آئے، ہاں کرسی خالی، محل بادشاہ کا، کوئی بھینس گھس آئے تو کیا بھینس جب محل میں گھسے گی تو کیا وزیر بنے گی، یا الٹا محل کو کیا بنا دے گی؟ تھا بادشاہ کا گھر، محل کو واڑا بنا دے گی. آپ اگر کسی گدھے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دو تو توہین کس کی ہے؟ کرسی کی ہے نا. وہ پورے محل کو کیا کر دے گا؟ گندا کر دے گا. بھینس اگر بادشاہ کے محل میں بھی جائے تو عزت نہیں پاتی، وہ الٹا اس محل کو گندا کر دیتی ہے. بھینس اگر بادشاہ کے محل میں جاتی ہے تو اسے طویلہ بنا دیتی ہے، اسے باڑا بنا دیتی ہے. تو فرمایا خبردار دل کے محل میں کسی جانور کو گھسنے نہیں دینا. وہ تمہارے دل کے محل کو واڑا بنا دے گا، تمہارے دل کا کیا کر دے گا؟ ستیہ ناش کر دے گا. جیسے ہماری قومی اسمبلیوں کا ستیہ ناش ہے، ہمارے وزارت خانوں کا، جن کرسیوں کی عزت تھی ان کرسیوں کا کیا ہے؟ ستیہ ناش ہے. کیونکہ جب آپ صحیح بندوں کو صحیح جگہ نہیں بٹھاتے. اب ان کرسیوں کو تو چھوڑ دیجئے، ایک کرسی خدا نے آپ کے دل میں دی ہے، جس کرسی پہ حسین کو بٹھایا کرو، جس کرسی پہ ابا عبداللہ الحسین تشریف فرما ہو، جس پہ ابا صالح المہدی بیٹھا کریں. لیکن اے جوان اگر غلط محبت تیرے دل میں آ گئی تیرے دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا. حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ میں نے کس طرح حر کے دل سے نجاستوں کو نکالا، طہارتوں کو داخل کیا اور اتنا عزیز بنایا کہ اس کے ماتھے پہ اما زہرا کے رومال کو باندھ دیا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اٹھایا جائے گا، اس کی نشانی یہ نہیں ہوگی لیکن حر کے ماتھے پہ ایک نشانی ہوگی، یہ پہچانا جائے گا یہ وہ ہے جس نے حسین کی عزت کی تھی. کس کی وجہ سے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے عزت کی تھی. یہ فرش عزا ہمیں عزیز بناتا ہے، یہ فرش عزا دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. قرآن کی ایک چھوٹی آیت ہے، صرف اس محبت کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں، باقی خود جا کے اس کو اسٹڈی کریے گا، ٹاپک بہت لمبا ہے. سورہ بقرہ، بھینس کی بات نکلی تو بھینس کی بات ہی کر لیں. کون سا سورہ؟ بقرہ. کبھی سوچا آپ نے اللہ قرآن مجید اور اتنے بڑے بڑے سورے اللہ نے نام کیسے رکھ دیے؟ چونٹی والا سورہ، ہاتھی والا سورہ،
بھینس والا سورہ، گائے والا سورہ بقرہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ. کبھی سوچا قرآن مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے. لگ ایسے رائے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں آیا، قوم بنی اسرائیل کے لیے آیا. سورہ آل عمران، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ بقرہ، سورہ نساء، ساری صورتیں آپ پڑھیں گے کس کا ذکر ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کبھی حضرت یوسف کا، کبھی حضرت موسیٰ کا، کبھی حضرت صالح کا، کبھی حضرت عزیر کا. انبیاء کا ذکر کون؟ انبیاء بنی اسرائیل. پروردگارہ سب سے بڑا سورہ، اس میں قصہ کس کا ہے؟ گائے کا قصہ ہے. کس کی گائے تھی؟ کیا چکر تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ میں تب راضی ہوں گا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگتا. آتے حضرت موسیٰ کے پاس، ہمیں بتاؤ قاتل کون ہے تاکہ ہم سزا دیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کون ہے جس نے ہمارے بندے کو مارا ہے. اللہ نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا، جب تم گائے کو ذبح کرو. پھر یہ پوچھنے لگے گائے کون سی ہے، کون سا رنگ ہو، کون سا کلر ہو، پتلی ہو، دبلی ہو، موٹی ہو. پھر اس گائے کے ڈھونڈنے کے چکر میں لگے، خدا اور نشانیاں بتاتا گیا. پھر انہوں نے گائے ڈھونڈی، پھر گائے کو ذبح کیا، پھر گوشت کو مردے کو لگایا، پھر جا کے پتا چلا. سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ بتا دیتے یہ گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی. یہ قرآن ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرش عذاب، فکر حسین ذہنوں کو کھولنے کے لیے. قرآن نہ قصوں کی کتاب ہے، نہ کہانیوں کی کتاب ہے. یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں نہیں جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے. یہ ذہنوں کو جگانے کے لیے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ وجود کو بیدار کرنے کے لیے، یہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے کہ وہ کام جو گزشتہ امتوں نے کیا وہ تم نہ کرنا. کبھی حضرت لوط کا ذکر، کبھی حضرت یوسف کا ذکر، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر. لوط کے زمانے میں ایک بیماری تھی، ہم جنس پرستی. نوح کے زمانے میں ایک بیماری تھی، بت پرستی. ابراہیم کے زمانے میں ایک بیماری تھی، آگ پرستی، بت پرستی. ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری پائی جاتی تھی. لیکن جس زمانے میں تو رہے گا یہاں ساری بیماریاں ہوں گی، ساری چیزیں اکٹھے تمہاری نسلوں کی طرف آئیں گی. ہم جنس پرستی بھی ہوگی، بت پرستی بھی ہوگی، انا پرستی بھی ہوگی، ذات پرستی بھی ہوگی، مال پرستی بھی ہوگی، قتل انسان بھی ہوگا. پہلے صرف یہ تھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون مارتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا. آج قتل نسل بھی ہے، آج قتل نفس زکی بھی ہے، آج LGBT بھی ہے. آج تمہاری نسلوں کو ہر بے حیائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے. یہ سارا خفقان، یہ ساری بیماریاں. تب ایک نبی ایک بیماری. اگر 1,00,000 کم 24,000 انبیاء تھے، جو جو بیماریاں ان کی قوموں میں تھیں وہ ساری بیماریاں آخر زمان میں آ جائیں گی. اور فرمایا اب اس تلا تمہیں گمراہی میں تجھے کون بچائے گا. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. یہ مجلس حسین جو کشتی بنے گی، تیری نسلوں کو اٹھائے گی اور ان گمراہیوں سے نکالے گی. اب تیرا بچہ امریکہ میں رہے، آسٹریلیا میں رہے، یورپ میں رہے یا پاکستان میں رہے، دنیا ایک ولیج بن جائے گی. اور یہ حسین کی کشتی ہے. اور کشتی کہاں بنتی ہے؟ فرش عزا پہ بنتی ہے، مجلس حسین میں بنتی ہے. اور اگر اس کشتی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے تو 40 حسین میں چلے جاؤ. کس طرح انسان کی فطرت 40 میں جاگ جاتی ہے. وہاں نگاہ شہوت نہیں، وہاں نگاہ کنجوسی نہیں، وہاں ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ. ایسے لگتا ہے کہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ کھلانے والے معمولی انسان نہیں. کون اتنا سخی بن جاتا ہے؟ یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے نور بنا رہی ہے. یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے اصلی فطرت کی طرف پلٹا رہی ہے. اور جیسے اس کشتی سے نکل کے اس تلاطم کے اندر آؤ گے، پھر یہ دنیا کی نجاستیں، یہ دنیا کی خباثتیں، یہ تمہاری نسلوں کو کہاں سے لے کر کہاں لے کر چلی جائیں گی. یہ تمہاری حیا کو چرا لیں گی، تمہاری غیرتوں کو چرا لیں گی. یہ تمہیں امن پسند نہیں، ظلم پرست بنا دیں گی. فرمایا یہ حسین کی کشتی ہے. تب ایک بیماری. اب آؤ سورہ بقرہ، سوچو خدا نے یہ کیوں کہا. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. کبھی بنی اسرائیل گھر میں فراغت ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بنی اسرائیل سنایا کرو، کیونکہ رسول نے فرمایا بالنعل بالنعل، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. گلے کاٹے میری امت کاٹے گی، ظلم کیا میری امت کرے گی، فسق کیا میری امت کرے گی، نفاق تھا میری امت کرے گی. وہ ساری بیماریاں نبی نے فرمایا بالنعل بالنعل. حضرت ہارون کو نہیں مانا، وہی امت نے کام کیا.
اور علی بن ابی طالب سے منہ کو پھیر لیا. وہ سارے ظلم فرمایا یہ ساری امت کرے گی، عبرت حاصل کرو کہ تم ان کاموں میں شریک نہ ہو جانا کہ جب تک اندر کی محبتوں کو قربان نہیں کرتے تب تک حسین کے میدان میں نہیں آ سکتے. اب کربلا جب جاتے ہو اربعین پہ کیا ہوتا ہے؟ محبتیں قربان ہوتی ہیں. آسائش پسند ہے، قربان. گرمی پسند نہیں، قربان. پاؤں کی تکلیف پسند نہیں، چھالے آ گئے. مال ہر کسی کو پسند، لگا دیا. ہمارے دوست نے تقریباً پاکستانی 30 کروڑ کا موقع بنایا. انہوں نے 30 کروڑ کون لگاتا ہے بھائی؟ 30 کروڑ کہ نہیں، اس راہ میں کیا دینی ہے؟ قربانی. آنسوں کی قربانی، تکلیف کی قربانی. ماتم کرتے ہو تو بدن کو مارتے ہو نا. آسائش پسند ہے، تکلیف کس کو پسند ہے؟ ہر چیز کیا کر رہے ہو؟ قربان قربان قربان. بچوں کو لے جاتے ہو، چھوٹا بچہ ہے، گرمی ہے، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ عاشورہ حسین ہے. ہاں، بندہ اپنے بچے کو نہیں دیکھتا. مائیں بہنیں بچے بوڑھے سارے کہاں چل رہے ہیں؟ کربلا کی راہ پہ. کبھی بم دھماکے جسم قربان ہو جاتے ہیں، راہ کو نہیں چھوڑنا. ہاں، صرف کربلا کیسی، کراچی میں بم دھماکے ہوئے نا، کسی نے علم نہیں چھوڑا، کسی نے راہ نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ راہ ہے ہی کس کی راہ؟ قربانی کی راہ. کہ اغیار کی محبتوں کو نکالو، حقیقت کی محبتوں کے عاشق بنو، دلوں کو پاکیزہ بناؤ. اب یہ خالص محبت کا آنسو جب آنکھوں سے گرتا ہے، اس کی قیمت ہے. یہ فیک نہیں ہے، یہ کسی جھوٹی محبت میں نہیں ہے، کسی خاتون کی محبت میں، کسی گاڑی چوری ہونے کی محبت میں، مال چھن جانے کی محبت کا آنسو نہیں. یہ حسین کے عشق کا آنسو ہے. اب کا اس خالص آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. ایک تو روایت میں نے پڑھی، مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھیں گیلی ہو جائیں اور فرمائے اس اشک میں خلوص ہو تو خدا انسان کو اور انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور یہ راتیں بہت بڑی راتیں ہیں، اربعین کی راتیں. اپنے بچوں کو زیارت اربعین پڑھائیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے. نماز اربعین ہے 2 رکعت، اس کو پڑھیں. عاشورہ کا دن، اربعین کا دن، شب قدر کا دن، یوم عرفہ کا دن، یہ کچھ خاص دن ہے سال میں 6-7 دن. ان دنوں کو کوشش کیا کریں عبادت الہی میں، ذکر ابا عبداللہ حسین میں مشغول رکھیں. فرمایا کثرت سے ان دنوں میں میرے بابا کو سلام کرو. فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام نہیں کرتا تھا. امیر المومنین گھر تشریف لائے، سیدہ نے فرمایا کہ علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتے ہو، میں علی سلام کرتا ہوں کوئی میرا جواب نہیں دیتا. کیفیت ابا عبداللہ یہ تھی، فرمایا کہ ترس گئے تھے امام حسین، کوئی ایک آئے اور حسین کو سلام کرے. فرمایا شیعو جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی. وعلی سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن
آواز میں تھوڑا ڈیلے دیں آواز میں. وَعَلَى صَحْبِ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ. کل میں نے ایک سلام پڑھا امام زمانہ کا سلام، زیارت ناہیہ کا جملہ تھا. فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. آج اس ننھی سی قبر پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. آج زینب کے روزے میں کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. پہلے مولا نے رخساروں کو یاد کیا، پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. مجھے نہیں پتا یہ علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. اللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے. امام زمانہ فرماتے ہیں جس بھی مجلس میں، آواز تھوڑی صحیح کر دیں، جس بھی مجلس میں دو بیویوں کے مصائب ہوں، فرمایا میں وہاں ضرور آتا ہوں. ایک فرمایا میری 4 سالہ سکینہ، دوسرا فرمایا میری پھپھی زینب. خدا کبھی یہ 2 بات سے رد نہیں کرتا. ایک 4 سالہ بچی، دوسرا سیدہ زینب کے مصائب. لقب ہے شریکۃ الحسین. پہلا سلام امام نے رخساروں کو کیا، دوسرا سلام پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ کیا، تیسرا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں؟
فرمایا یہ سیدہ زینب کی کلائیاں ہیں۔ میں نے کہا بی بی کو تازی آنے لگے، مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا، ظالموں نے پتھروں سے مارا لیکن وہ منظر یاد نہ کیا۔ میں نے کہا کلائیوں میں ایسا کیا تھا؟ کہنے لگے یہ 11 محرم کا دن تھا جب زینب نے خود کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس گرے تھے۔ او 11 محرم کو زینب ایسے گرے او جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا کیا پڑھ رہے ہو؟ زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا۔ او زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ بڑی مظلومہ بی بی ہے، اللہ اس بی بی کے مسائل اس بی بی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جس نے بچپن میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، جس نے جوانی میں بابا کا زخمی سر دیکھا، جس نے بھائی کے 2 کفن دیکھے، ایک کفن پہ تیر لگے تھے، لیکن ہاں یہی سیدہ زینب بی بی فضہ کہتی ہیں جب بھی کوئی لاشا خیموں میں آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی۔ اکبر کا لاشا تھا، فرمایا ٹھہر جا حسین میں زینب بھی آتی ہوں۔ قاسم کا لاشا لائے، ماں کو نہیں دکھایا، سب سے پہلے خود مرثیہ پڑا۔ علی اصغر کا بدن آیا، امام حسین نے سیدہ زینب کو بلایا، لیکن فضہ کہتی ہیں خیمے میں 2 ننھے سے لاشیں آئے، اکبر پہ رونے والے کہیں نظر نہیں آئے، ہائے قاسم پہ رونے والے کہیں نظر نہیں آئے۔ فرماتی ہیں خیمے میں گئی کیا دیکھا، سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہیں الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کے۔ فضہ کہتی ہیں پورے سفر میں اکبر پہ روتی، قاسم پہ روتی، لیکن کبھی زینب و محمد پہ نہیں روئے۔ زندان شام رہائی کا وقت قریب آیا، کہتے ہیں کٹی ہوئی گردنیں زندان میں آئی، حسین کا سر آیا، دوڑی دوڑی گئی مجھے دو میرا ماں جایا، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں دوڑی دوڑی آگے بڑھے، کہتے ہیں ہر شہید کے سر کو اس کی ماں سینے سے لگاتی تھی۔ فضہ کہتی ہیں 2 کٹے ہوئے سر آئے، لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے، کبھی حسین پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟
فضا نے کہا مجھے دو، یہ میرے بیٹے ہیں۔ کہتی ہیں بی بی زینب کے پاس لے گئے، بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ پورے راستے بچوں پہ روئی نہیں ہے۔ کہنے لگی اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ آیا شام میں بھی بچوں پہ نہیں روئے، قافلہ کربلا پہنچا، حسین کا ماتم کیا، کبھی نہر فرات پہ جا کے عباس کا ماتم کیا، قافلہ مدینے پہنچا، کہنے لگی زین العابدین سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گے، روزہ محرموں سے خالی کراؤ۔ لوگ روزے سے باہر گئے، نانا کے روزے میں داخل ہوئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا نانا مجھے پہچانو میں زینب ہوں۔ نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ قدم آگے بڑھائے، سر سے چادر اتاری، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، او نانا شمر نے تماچے مارے، مجھے تازیاں نے مارے، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینی، او نانا میرا حسین مارا گیا، او نانا میرا اکبر مارا گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کا نام لے لیا، نانا کے روزے سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع ماں کی قبر پہ بیٹھی۔ راوی کہتا ہے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے، ایسا کام کیا قبر زہرا میں زلزلہ آیا، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، ماں کی آواز آئی او زینب گردہ ہٹا دے، رو کے کہا ماں تجھ سے گردہ دیکھا نہیں جاتا، او میں نے 70 قدموں سے وشمر جالس علی صدرے، او اماں سینے پہ بیٹھا تھا، اماں میں فریادیں کرتی رہے، نہ کاٹو نہ کاٹو۔ کنیز کی آواز آئے، بی بی جلدی کریں عبداللہ گھر بلا رہے ہیں۔ قدیمی مومنوں، مائیں بہنیں بھی فرش پہ موجود ہیں، مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے گھر جا رہے تھے۔ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اولو محمد کربلا میں بچوں پہ نہیں روئے، شام میں بچوں پہ نہیں روئے، نانا کے روزے پہ نہیں روئے، اماں کی قبر پہ نہیں روئے۔ چلتے چلتے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ کی نگاہ پڑی، کہنے لگا اے بوڑھی خاتون رک جا، میری زوجہ بھی آنے والی ہے۔ رو کر کا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، انا زینب او میں اجڑ گئے، میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا۔
یہ زینب ہے ابھی تک بچوں پہ نہیں روئے، لیکن عزیزو زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا۔ گھر کے صحن پہ نگاہ پڑے، زینب کو 2 بچے یاد آئے جو کبھی صحن میں کھیلا کرتے تھے۔ دوڑی دوڑی آگے بڑھے، بچوں کا کمرہ کھولا، 2 ننھے سے مسلوں کا سینے سے لگایا۔ او میرے اللہ، او جب میرے بچے نہ رہے تو زینب کو بھی اٹھا لے، او جب میرا حسین نہ رہا، جب میرا علی اکبر نہ رہا، موت میں حسین